نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد معظ إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه السلام. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. اسلام کی گلشن کا ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق شہادت. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کے خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ کے اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں. آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں: لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق کے میدان میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے. اے مسلمان بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرے تھے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. ارے کس کو اپنے گھر کے نرم اداس بسترے پر سونا اچھا نہیں لگتا؟ لیکن سن لو اے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھ جانا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا. ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کی خاطر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے اولادوں کو یتیم کروایا، اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر، اپنے وطن سے بے وطن ہو کر پورے دنیا میں اسلامی پرچم کو لہرایا. سامعین محترم، اب آئے ذرا اس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین مباح پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی. وہ کون تھے؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو یہ دعا کر رہے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. سامعین محترم، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئے ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے
جعش رضی اللہ تعالی عنہ تیرے سینہ میں کس جذبہ اور شوق سے آیا تھا؟ احد کا پہاڑ دیوان بھائی جواب دیتا ہے اے رفیق یا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہو یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ تعالیٰ کل دشمن سے مقابلہ ہے اے رب کعبہ کل میرے مقابلہ میں ایک بہادر شخص آئے میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے پھر میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کٹ دیا جائے اور کل تیرے دربار میں حاضر ہو اور تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ناک کان کہاں کٹوائے تو میں جواب دے دوں اے اللہ تیرے دین کی خاطر اور تو کہے صدقت یا عبداللہ اے میرے غیور مسلمانوں اگر جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو آئے آرام بن منحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھئے جب دشمن کے تیر اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جا کے شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا شاعر تو خوب کہتا ہے جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین